والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله المولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. آپ آگے آتے ہیں دائرے میں. اب یہاں خطاب بظاہر اہل ایمان سے ہے، لیکن یہ سنایا منافقین کو جا رہا ہے. منافقین بذو میں خود اسلام قبول کر کے انہوں نے اللہ پر اور اس کے رسول پہ بہت بڑا احسان کیا ہوا تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نہ ہوتے تو اسلام کا کوئی حال ہی نہیں تھا، ہماری وجہ سے اسے قوت ملی ہے اور ہم نے اسے قبول کیا. انہیں سنایا جا رہا ہے، لیکن خطاب اہل ایمان کو کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو بھی دین کو چھوڑ کر پیٹھ پھیر کر جائے گا، یعنی مرتد ہوگا، ارتداد کرے گا، واپس کفر کی طرف جائے گا. فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا، یحبہم، جنہیں اللہ پسند کرے گا، ویحبونہ، اور جو اللہ کو پسند کریں گے. اذلۃ علی المؤمنین، جو مسلمانوں کے ساتھ نرم خو ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، اور کفار پہ بہت سخت ہوں گے. تو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو اللہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا جو تم سے زیادہ اعلیٰ درجے کے صفات سے متصف ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے کی ملامت کی وجہ سے خوف زدہ نہیں ہوں گے. دین کے بہت سارے مطالبات ایسے ہوتے ہیں نا کہ انسان کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے تو ناک کٹ جائے گی، اس کی وجہ سے برادری میں کوئی مجھے لوگ باتیں کریں گے، تو مسلمان ان چیزوں سے نہیں گھبراتا. آپ نے دیکھا ہوگا نا، بہت سارے رسم و رواج ہم نے ایسے اپنائے ہوتے ہیں کہ اگر انہیں کسی کو کہا جائے کہ یار یہ رسم غلط ہے، یہ رواج غلط ہے، تو کہتے ہیں یار برادری میں ناک کٹ جائے گی. تو مسلمان کسی کے شرم دلانے سے شرم میں نہیں آتا، کسی کے ملامت کرنے سے ملامت میں نہیں آتا. وہ کہتا ہے میں نے تو وہی کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اس میں وہ مشہور واقعہ بھی ہے، مختصر سا میں بیان کر دیتا ہوں کہ ایران کے بادشاہ کے دربار میں دو صحابہ بطور مہمان شریک تھے کھانے کی مجلس میں. دسترخوان لگا ہوا تھا، بادشاہ، اس کے وزراء، یہ سب بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک صحابی سے ایک لقمہ گر گیا، تو انہوں نے وہ لقمہ اٹھا کر کھا لیا. تو دوسرے نے کوہنی ماری کہ تم بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہو تو تمہیں تو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے، یہ کیسے محسوس کریں گے؟ تو انہوں نے دوسرا لقمہ جان بوجھ کر گرایا اور پھر اٹھا کے کھا لیا، اور کہا ان احمقوں کی وجہ سے میں اللہ کے رسول کی سنت چھوڑ دوں. تو یہ بولڈ کیریکٹر کہ پھر دنیا چاہے جو مرضی کرے، وہ احمق ہیں، جاہل ہیں، ہمارے لیے اصل چیز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ولا یخافون لومۃ لائم، تو وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت میں نہیں آتے. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کے فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو عطا کر دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اور اللہ تو رفیق ان کا ہے، تم میں سے اللہ رفیق ان کا ہے جو اور اس کے رسول اور اہل ایمان، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں.
اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس کا دوست ہو گیا اللہ اور اس کے رسول، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان والے ہیں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو یہ اللہ کی جماعت ہے اور اسی نے غالب ہونا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ اے ایمان والو، جو لوگ تمہارے دین کا مذاق اڑائیں یا اسے کھیل تماشا بنائیں ان اہل کتاب میں سے، اور جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، اور نہ ان مشرکین مکہ میں سے، انہیں اپنا دوست نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ کفار جو تھے اور مشرکین، یہ مسلسل استہزاء کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، یعنی کہ انہوں نے مختلف حربے استعمال کیے ہوئے تھے دین کو روکنے کے لیے۔ تو اس میں سب سے پہلا حربہ تو مذاق کا تھا، استہزاء کا تھا۔ یہ بڑے آئے دین والے، اور یہ بڑے آئے عرب اور عجم پر حکومت کرنے والے، اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے، یعنی آذان دیتے ہو، یہ اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو کھیل تماشے میں اڑا دیتے ہیں۔ جب مسجد سے آذان کی آواز بلند ہوتی تھی تو یہ اپنی آوازوں میں پیروڈی کرنے کی کوشش کرتے تھے، نقل اتارنے کی کوشش کرتے تھے، اور طرح طرح کی آوازیں نکالتے تھے آذان کے مذاق اڑاتے ہوئے۔ تو ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ اور اہل کتاب، کیا تم ہمارے ساتھ اس لیے بگڑے ہوئے اور غصے میں آئے ہو؟ نقمٌ کہتے ہیں کسی سے بگڑ جانا، کسی کے اوپر غصہ کرنا، کسی سے انتقام لینا۔ اس لیے کہ ہماری اور تمہاری دشمنی صرف اس لیے ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کی نازل کی ہوئی کتابوں پر، اور وہ جو تم پر نازل کی ہیں اس پر بھی ہم ایمان لائیں، اس لیے تم ہم سے دشمنی کر رہے ہو، اور ان میں سے اکثر نافرمان۔ قل هل انبئکم بشر من ذلک، تو کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہیں بتاؤں اس سے بھی بری چیز، مثوبۃ عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں ان کی جگہ ہے، من لعنہ اللہ، تو مثوبۃ ثواب ہے، بدلہ ہے برا اللہ کے ہاں، من لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور اس پر غصے ہوا، غضبناک ہوا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور انہی میں سے بنائے کسی کو بندر اور کسی کو خنزیر۔ یہاں سے اشارہ ملتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ان کی شکلیں بگاڑی گئیں، ان کے نافرمانیوں کی سبب اللہ نے ان کی شکلوں کو مسخ کیا، کسی کو بندر کی طرح بنا دیا، کسی کو خنزیر کی طرح بنا دیا۔ اچھا، یہ ظاہری بھی ہو سکتا ہے اور یہ باطنی بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر بندروں اور خنزیروں والی صفات پیدا کر دیں اور ان کی شکلیں بھی بگاڑ۔ وعبد الطاغوت، اور انہوں نے بندگی کی شیطان کی، اولئک شر مکانا، یہ اس سے بھی بڑھ کر پرلے درجے کے برے لوگ ہیں، واضل عن سواء السبیل، اور بہت دور بھٹکے ہوئے ہیں سیدھی راہ سے۔ واذا جاءوکم، اور جب یہ آپ کی طرف آتے ہیں، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، لیکن یہ داخل بھی کفر کے ساتھ ہوئے تھے اور کفر کو لے کر ہی نکلے ہیں، نہ آتے ہوئے ان کے اندر ایمان تھا اور نہ جاتے ہوئے ان کے اندر ایمان تھا۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں۔ وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان، اور تم ان میں سے بہت سو کو دیکھو گے جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں کس بات میں؟ گناہ کمانے میں اور ظلم کرنے میں۔ ان کی ساری دوڑ دھوپ اور ان کی ساری مشقت اور ان کی 24 گھنٹے کی سوچ اور فکر اور ساری سرگرمیاں کس لیے ہیں؟ گناہ کمانے کے لیے اور زیادتی کرنے کے لیے۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے کے لیے ہے۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو کیا ہی برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ، کاش ان کے جو ربانی تھے، اللہ والے تھے یا علماء تھے، وہ انہیں روکتے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر معاشرے میں علماء کا کردار، اللہ والوں کا کردار یہ ہے
کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکیں اور نیکی کی طرف دعوت دیں، اور اگر علماء یہ کام چھوڑ دیں یا الٹا خود برائی کے ٹھیکیدار بن جائیں تو پھر اس معاشرے کو کوئی سنبھال نہیں سکتا۔ عن قولہم الاسم اکلہم السحت، یعنی ان کے علماء اور احبار انہیں روکتے، ان کے پرہیزگار حرام کھانے سے اور بری باتوں سے اور گناہ کے کاموں سے، لبئس ما كانوا یصنعون، لیکن وہ بہت ہی برے کام ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ گویا وہ پورا کا پورا معاشرہ بگڑ گیا تھا، اور اس معاشرے کی بگاڑ میں علماء اور احبار اور رہبان اور زاہد اور عابد سارے شامل ہو گئے تھے۔ وقالت الیہود، اور یہ یہود کہتے ہیں، ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، غلت ایدیہم، ہاتھ انہی کے بندھے ہوئے ہیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان پر لعنت کر دی گئی ہے ان کے اس قول کے سبب، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ تو کشادہ ہیں، ينفق کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنی جب بات کر رہا ہوتا ہے تو کبھی اپنے چہرے کی بات کرتا ہے، وجہ، یعنی کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر ایک چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، یا کبھی وہ اپنے ہاتھوں کی بات کر رہا ہوتا ہے، کبھی اس کے نفس کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو کیا اس کے ہاتھ ہیں تو کیسے ہیں؟ ان چیزوں میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں ان کو اسی طرح مان لینا چاہیے جس طرح اللہ نے قرآن میں لکھا ہے۔ اس کی صفات کیسی ہیں وہ اللہ جانتا ہے، اس کی کیفیت کیسی ہے یہ اللہ جانتا ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، ان کی کیفیت کیسی ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے، یہ اللہ جانتا ہے، لیکن وہ ذات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں لوگوں نے پھر بڑے بڑے یعنی علم الکلام بن گیا نا کہ اس کے ہاتھ کیسے ہیں اور یہ وہ، ان چکروں میں یہود پڑ گئے تھے اور وہ گمراہی میں پہنچ گئے تھے، اس لیے کہ یہ متشابہ چیزیں ہیں اور ان کی حقیقت ولا وما يعلم تأویلہ الا اللہ، اس کی تعویل سوائے اللہ کے اور کسی کو معلوم نہیں، تو اس لیے ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، بس اسی طرح جس طرح اللہ نے کہہ دیا مان لینا چاہیے، حقیقت اسی کو علم ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور یہ اور بڑھیں گے اپنے اس کفر میں اور طغیانی میں جن کی طرف یعنی یہ لوگ جو کہ آپ کی طرف اتارا گیا ہے اس کے مقابلے میں۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، اور ان کے درمیان عداوت ڈال دی گئی ہے، وَالْبَغْضَاءَ، اور نفرت اور بغض ڈال دیا گیا ہے، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ، یہ جب بھی آگ بھڑکاتے ہیں جنگ کی، أَطْفَأَهَا اللَّهُ، اللہ اسے بجھا دیتا ہے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہود یہ شرارتی قوم ہے، ہمیشہ جنگ کو بھڑکانے والے ہیں، اور اللہ ان کی اس ساری جو کاوشیں ہیں ان پہ پانی پھیر دیتا ہے اور جنگ کو ختم کر دیتا ہے۔ واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان کی جو گناہ ہے ان سے جھاڑ دیتے، وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور انہیں نعمتوں بھری جنت میں ضرور داخل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر یہ تورات پر عمل کرتے اور انجیل پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور جو کچھ نازل کیا ان کی طرف ان کے رب نے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو ہم انہیں کھلاتے ان کے اوپر سے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور ان کے قدموں کے نیچے سے۔ آسمان بھی ان کے لیے رزق برساتا، زمین بھی ان کے لیے رزق برساتی، کیوں؟ اگر یہ اللہ کی شریعت پر عمل کرتے۔ آج یہ جو بارشیں نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور ہماری نافرمانی اور شریعت سے دوری۔ جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کرتا ہے اور اپنی اجتماعی زندگی میں اللہ کی شریعت پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کو پھر ایسی آزمائشوں میں مبتلا نہیں کرتا، یا اگر کرتا ہے کچھ وقت کے لیے تو پھر ان کے نکالنے کے بھی انتظام کرتا ہے۔ منہم امۃ مقتصد، ان میں کچھ ایسے ہیں جو راست رو ہیں،
وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن اکثریت ایسے ہیں جو برے کام کر رہے ہیں۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ یہ تبلیغ نہیں کریں گے تو پھر آپ رسالت کے پیغام کو پہنچانے والے نہیں ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے انبیاء کی حفاظت کی ہے، ان کی عصمت کی حفاظت کی ہے، ان کے اخلاق، ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی اللہ تعالیٰ ہمیشہ حفاظت کرتا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کفار کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، کہہ دیجئے اہل کتاب تمہاری کوئی حقیقت نہیں اور تم کسی بھی ٹھوس بنیاد پر قائم نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات اور انجیل کو۔ یعنی اہل کتاب اپنے آپ کو کہتے تو ہیں اہل کتاب، اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے تورات پر انجیل پر، لیکن ان کا عمل تورات اور انجیل پر نہیں ہے۔ ان کا عمل تورات اور انجیل پر ہوتا تو ان کی حالت وہ نہ ہوتی جو اس وقت تھی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم نام لیوا تو ہو تورات اور انجیل کے، جس طرح آج ہم نام لیوائیں قرآن کے، لیکن ہمارا عمل اس پر نہیں ہے، اسی طرح وہ نام لیوا تھے تورات اور انجیل کے، لیکن عمل اس سے بالکل 180 ڈگری پہ تھا۔ اس لیے فرمایا لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ تمہارے رب نے تم پر نازل کیا ہے، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ لوگ اس سے اور آگے بڑھ جائیں گے، مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو کلام آپ کی طرف اللہ نے نازل کیا ہے، تو غیاناً سرکشی اور کفر میں وکفرا، فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، سو افسوس نہیں ہے ایسے کفار پر، ایسے انکار کرنے والی قوم پر، ایسے قوم پر افسوس نہ کرو۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والسابئون والنصارى، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہیں اور جو ستارہ پرست ہیں، سابئی ستارہ پرست، والنصارى جو نصارہ ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو اس کے لیے کسی ڈر اور کسی خوف کا مقام نہیں ہے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے لیا ایک پختہ قول بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسلا، اور ان کے درمیان رسول بھیجے کئی، فلما جاءہم رسول، پس جب بھی کوئی رسول ان کی طرف آتا، بما لا تہوى انفسهم، جو ان کے خواہشات کے مطابق نہ ہوتا، فریقا کذبوا، تو بہت سارے اسے جھٹلا دیتے، وفریقا یقتلون، اور بہت سارے اسے قتل کے در پہ ہو جاتے اور قتل کر دیتے، وحسبوا الا تکون فتنہ، اور پھر سمجھتے کہ انہوں نے فتنہ ختم کر دیا، یعنی نئے آنے والے رسول کو فتنہ سمجھتے تھے اور اس کو قتل کر کے سمجھتے تھے کہ فتنہ ختم کر دیا ہے، فعموا وصموا، تو یہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہوئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، ثم عموا وصموا، پھر وہ اندھے ہوئے اور بہرے ہوئے، کثیر منہم، ان میں سے اکثر، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ جو کچھ وہ کرتے ہیں دیکھتا ہے، یعنی اللہ نے انہیں ایک موقع نہیں دیا، بار بار موقع دیا۔ آج پتہ نہیں اظہر بھائی کامہ پلائیں گے کہ نہیں؟ آج میں گھر سے نہیں لے کے آیا۔ جی ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابئون، یہ قرآن پاک میں کئی جگہ ریپیٹ ہوئی ہے، سورہ البقرہ میں بھی ہوئی ہے، یہاں بھی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سٹینڈرڈ ایمان کا وہ کوئی خاص قوم اور قبیلہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں سٹینڈرڈ کوئی خاص قوم نہیں ہے۔ ایمان اگر نصرانی لائے گا، ایمان اگر یہودی لائے گا، ایمان اگر ستارہ پرست لائے گا، ایمان اگر مشرک لائے گا، ایک جگہ مشرک کا بھی ذکر، تو جب وہ ایمان لائے گا تو اپنے سابقہ عقیدے چھوڑ دے گا نا اور اسلام کی طرف آئے گا۔ ایمان کا ذکر کہاں کیا جا رہا ہے قرآن میں؟ قرآن کس پہ نازل ہوئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کتاب پر ایمان لائے گا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا، وہ ہی کامیاب ہوگا، یہ سٹینڈرڈ ہے۔ اب ان کی سابقہ جو شناختیں ہیں وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ لیکن اس آیت میں تو
اللہ تعالیٰ نے اپنا اور قیامت کے دن کا ذکر کہاں پر ذکر کیا؟ نہیں یہ ذکر کس جگہ ہے؟ یہ اسی آیت میں نہیں، یہ ذکر قرآن میں ہے نا؟ ہاں قرآن میں ہے، تو قرآن کس پہ نازل ہوا؟ وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ وہی اسپیسیفک وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ چیز آپ سے آپ واضح ہو جاتی ہے. اس میں وہ مینشن رسول کا بھی ہونا چاہیے. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ کہاں بات کی جا رہی ہے، یہ بات قرآن میں کی جا رہی ہے. اور قرآن کس پہ نازل ہوا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اگر آپ سچے نبی نہیں ہے تو پھر تو یہ کلام ہی سچا نہیں ہے. نہیں وہ اس پہ تو کوئی قیاس نہیں. تو بس پھر بات ختم ہو گئی. تو ہمارے جیسے کم علم لوگ اتنا کب سوچتے ہیں؟ نہیں تو اصل میں یہی اللہ کہتا ہے کہ تم سوچو نا. آگے فرمایا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم وہ اللہ ہے، یعنی مسیح ابن مریم کو الوہیت کے درجے پہ فائز کرتے ہیں. وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ. جبکہ مسیح علیہ السلام کا جو ہے وہ قول کیا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو، ربی جو میرا رب ہے وہ ربکم اور تمہارا رب. انہو من یشرک، بے شک جس نے شرک کیا باللہ اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. ان لوگوں نے بھی کفر کیا جو کہتے ہیں اللہ تین میں سے تیسرا ہے، یعنی اللہ اور مسیح اور روح القدس. وما من الہ الا الہ واحد، اور کوئی بھی الہ نہیں، کوئی بھی معبود نہیں سوائے الہ واحد کے، اور وہ ہے اللہ. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر یہ باز نہ آئے، عما یقولون، اپنی ان باتوں سے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے جو کافر ہیں وہ ضرور چکھ کر رہیں گے دردناک عذاب کو، یہ عذاب انہیں چھو کر رہے گا. افلا یتوبون الی اللہ، تو کیا یہ اللہ سے توبہ نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے، ویستغفرونہ، اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں چاہتے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم نہیں مگر اللہ کے رسول. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں. وامہ صدیقہ، اور ان کی والدہ وہ سچی خاتون ہیں. کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. انظر کیف نبین لهم یعنی اگر ان میں کوئی نورانی صفات ہوتی، کوئی الوہی صفات ہوتی تو پھر ان کو کھانے کی حاجت نہیں تھی، پھر انہیں بھوک نہیں لگنی چاہیے تھی. لیکن تم دیکھتے ہو تمہارے سامنے وہ کھانا کھاتے تھے، وہ سوتے تھے، انہیں وہ تمام بشری تقاضے ان کے تھے جو عام انسانوں کے ہوتے ہیں، تو پھر تم ان پر الوہیت کی صفات کیوں وہ کرتے ہو؟ انظر کیف نبین لهم الآیات، تو دیکھو کیسے ہم تمہارے لیے واضح کرتے ہیں اپنی آیات. ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو یہ کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ، کہہ دیجئے اگر کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا باعث ہو سکتے ہیں نہ نفع کا. یہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو ان میں سے کون ہے جو تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے یا تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ سننے والا، علم رکھنے والا ہے. قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، غلف نہ کرو، زیادتی نہ کرو، انتہا پسندی نہ کرو اپنے دین میں. اہل کتاب کی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک بہت بڑی بیماری یہ غلف تھا. یہ دین کے اندر جو تھے وہ انتہا پسندی کے شکار ہو جاتے تھے اور یعنی بہت آگے بڑھ جاتے تھے. غیر الحق، نہ حق طریقے سے. ولا تتبعوا اہوا، اور نہ پیروی کرو خواہشات کی، قوم ان لوگوں کی، قد ضلوا جو کہ گمراہ ہو گئے، من قبل تم سے پہلے، وضلوا کثیرا، اور بہت سارے گمراہ کیے گئے، وضلوا عن سواء السبیل، اور وہ بہت دور جا پڑے سیدھے راستے سے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں پر لعنت کی گئی، علی لسان داؤد کی زبان سے، وعیسی ابن مریم، اور عیسی ابن مریم کی زبان سے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ یہ نافرمان تھے اور حدود کو پھلانگتے تھے، حدود کو توڑتے تھے.
حدود سے آگے گزرتے تھے. تو داؤد علیہ السلام نے بھی اور سلیمان علیہ السلام نے بھی اور پھر آگے عیسیٰ ابن مریم نے بھی ان شرارتی لوگوں پر یعنی لعنت کی ہے. کانو یہ لوگ لا یتناہون عن منکر فعلوا ایک دوسرے کو برے کاموں سے نہیں روکتے تھے. کسی بھی معاشرے میں جب یہ نیکی کا حکم دینا ختم ہو جائے اور برائی سے روکنا ختم ہو جائے تو وہ معاشرہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے اور زوال کا شکار ہو جاتا ہے. ویسے تو آپ کسی کو کہیں نا یار نماز پڑھو تو وہ کہیں گے تم نے میرا ٹھیکہ لے رکھا ہے. اور کسی کو کہیں سود نہ کھاؤ تو کہیں گے بھائی میں تمہارے گھر سے کھا رہا ہوں. یعنی اجنبی بات ہو گئی ہے یہ. حالانکہ معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کو ہونا چاہیے جو نیکی کا حکم دینے والے ہوں برائی سے روکنے والے ہوں اور ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے ان لوگوں کا, انہی کے سبب سے خیر ہے. لیکن اگر ایسے لوگ نہیں ہیں تو معاشرہ موت کا شکار ہے. اللہ تعالیٰ ایسا جواب دیتے ہیں کہ اگلا توبہ کر لیتا ہے کہ میں دوبارہ نہیں کہوں گا. اب اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہا ہے کہ یہ جو ہیں وہ روکنے والے نہیں تھے برائی سے. اچھا اس کی ایک مثال خوبصورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, اس مثال کو سمجھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مثال دی کہ سمندر میں ایک کشتی جا رہی اور اس کشتی کی دو چھتیں, کچھ لوگ نیچے رہتے ہیں کچھ لوگ اوپر رہتے ہیں. اب پانی لینے کے لیے اوپر والوں کو نیچے آنا پڑتا ہے تو نہ نیچے والوں کو اوپر جانا پڑتا ہے, نیچے والوں کو پانی کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے. تو وہ جو نیچے والے ہیں پیندے والے وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ یار یہاں نیچے سوراخ کر دو, یہیں سے پانی نکال لیا کرو اوپر جو جاتے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر رہنے والے نیچے رہنے والوں کو اگر اس حرکت سے باز نہیں کریں گے اور وہ سوراخ کر دیں گے تو کیا ہوگا, کشتی ڈوبے گی, اور جب کشتی ڈوبے گی تو نیچے والے بھی ڈوبیں گے اور اوپر والے بھی ڈوبیں گے. تو آپ نے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ جس معاشرے میں کوئی گناہ کرتا ہے برائی کرتا ہے تو وہ اس کی پوزیشن کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے جو نیکوکار ہے, جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے. اس لیے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو مسجد پہ بھی آئے گا اور مندر پہ بھی آئے گا. وہ جو سجدہ کر رہا ہے وہ بھی رگڑا جائے گا اور جو گناہ کر رہا ہے وہ بھی رگڑا جائے گا. تو جو سجدہ کرنے والا ہے اسے اگر اپنا آپ بچانا ہے تو اسے پھر اس کا ہاتھ روکنا چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ کی غضب کو دعوت دے رہا ہے. تو یہ یہود کا یہ مستقل اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ برائی سے روکنے والے نہیں تھے اور نیکی کا حکم دینے والے نہیں تھے, تو اسی وجہ سے ان پر عذاب آیا. ترى كثير منهم ان میں آپ دیکھیں گے بہت ساروں کو یتولون الذین کفروا جنہوں نے دوستی کر لی کفار سے, لبئس ما قدمت لهم انفسهم تو کیا ہی برا سامان ہے جو انہوں نے اپنے لیے جمع کر رکھا ہے, ان سخط اللہ علیہم کہ اللہ ان پر ناراض ہو, وفی العذاب ہم خالدون اور عذاب میں یہ سارے اکٹھے ہوں گے. بار بار اللہ کہہ رہا ہے ان سے دوستی نہ کرو, ان سے قلبی تعلق نہ بناؤ, انہی جیسے ہو جاؤ گے. ولو کانوا اور اگر یہ یؤمنون باللہ ایمان رکھتے اللہ پر, والنبی اور نبی پر, وما انزل الیہ اور جو کچھ اس پر اترا, متخذوہم اولیاء تو انہیں دوست نہ بناتے. سوچے نا ہم کیا کر رہے ہیں. ولکن کثیرا منہم فاسقون اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ نافرمان, ہماری تجارت نہیں چلتی اس کے بغیر. آج اگر یہ ہمارے عرب کے ممالک یہ اسرائیل کا بائیکاٹ کر دیں اور مغربی ممالک کا بائیکاٹ کر دیں, انڈیا کا بائیکاٹ کر دیں, ان کی تجارت چلے گی؟ تو پھر تو انہوں نے وہاں مندر بنانے ان کے اور ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بنانے, لیکن اللہ کہتا ہے کہ ایسا نہ کرو. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ تم یہود کو اپنے ساتھ زیادہ دشمنی میں آگے پاؤ گے, وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا اور مشرکین کو بھی اپنے ساتھ دشمنی میں بہت آگے پاؤ گے. وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ اور یہ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں یہ تمہارے ساتھ ہمدردی میں یہودیوں سے آگے ہیں. یعنی عیسائی تم سے اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں, یہود تم سے کبھی بھی اچھے تعلقات نہیں رکھیں گے. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ یہ اس لیے ہے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ خدا پرست علماء موجود ہیں,
ورہبانا اور دنیا تارک دنیا فقیر موجود ہیں، وانہم لا یستکبرون اور یہ تکبر نہیں کرتے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ اور جب یہ سنتے ہیں وہ کلام جو رسول کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن، تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ تو ان کی آنکھوں میں تم دیکھو گے کہ آنسو آ گئے ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ اس لیے کہ انہوں نے پہچان لیا کہ حق کیا ہے، يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا یہ کہتے ہیں اللہ ہم ایمان لائے، فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ تو ہمیں گواہوں میں اور ماننے والوں میں لکھ لے۔ یہ وہ ہیں جو مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، پہچان لی۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ اور ہمیں کیا ہوگا، ہم کیوں ایمان نہ لائیں، وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ جبکہ ہمارے پاس حق آ گیا، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں اپنا رب نیکوکاروں میں داخل کرے گا، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا تو اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دے گا ان کی اس قول کے سبب، جنات تجری من تحتها الانہار ایسی جنتیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین اور یہ بہت ہی اچھا بدلہ ہے نیکوکاروں کے لیے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم تو یہ دوزخ والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا اے ایمان والو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے اس کو حرام نہ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے، ولا تعتدوا اور نہیں حد سے بڑھو۔ یہود کا ایک بہت بڑا جرم یہ تھا کہ انہوں نے حلال اور حرام کو چھیڑا، جو اللہ نے حلال کیا ہوا تھا اس کو حرام کرنا شروع کر دیا، اور جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہوا تھا اسے ہیلے بہانوں سے حلال کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ حلال اور حرام یہ خالص پریروگیٹو ہے اور استحقاق ہے اللہ کا۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی چیز کو حلال نہیں قرار دے سکتا اور اللہ کے علاوہ کوئی کسی چیز کو حرام قرار نہیں دے سکتا۔ اللہ کا رسول بھی اس وقت کوئی چیز حلال یا حرام قرار دیتا ہے جب اللہ اسے حکم دیتا، تو اصل اتھارٹی اس کی اللہ کے پاس۔ یہود نے اپنے ہاتھ میں لے لی تھی، تو اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہ حرکتیں نہ کرنا اور کبھی بھی حد سے نہ بڑھنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے اسے حلال اور طیب اسے کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ لا يؤاخذكم اللہ باللغو فی ایمانکم اللہ تمہاری بیہودہ قسموں کو نظر انداز کر دے گا۔ ایک ہوتا ہے نا جس کا تکیہ ایک کلام ہی بن جاتا ہے، ہر کام میں 6 دفعہ قسم کھا رہا ہوتا ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، مکروہ عمل ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں اس پر تم سے مواخذہ نہیں کروں گا۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ لیکن جو تم مضبوطی سے قسم کھا لو گے یعنی ارادے کے ساتھ، تو پھر میں ضرور تم سے اس پر پوچھوں گا۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین اور وہ قسم توڑو گے تو پھر اس کا کفارہ ہے۔ ایک شخص ارادے سے کوئی قسم کھا لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یا یہ کام نہیں کرنا، اور پھر وہ قسم توڑ دیتا ہے تو اس کا پہلا کفارہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھائے گا، من اوسط ما تطعمون جو کہ وہ خود کھاتے ہیں، یعنی ہم، یعنی تم جس طرح کا کھانا کھاتے ہو اسی طرح کا کھانا 2 وقت کا مسکین کو صبح اور شام کا، یہ 10 مسکینوں کو کھلانا یہ کفارہ ہے۔ اور اگر یہ تم نہ پاؤ او کسوتہم تو پھر ان 10 لوگوں کو کپڑے پہنا دو، او تحریر رقبہ یا پھر ایک غلام آزاد کر دو۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام اور جو یہ نہ کر سکے پھر اس کے لیے 3 روزے ہیں۔ تو یہاں ترتیب یہ بتائیے، قسم توڑنے کا کفارہ ترتیب یہ ہے، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ نہ ہو سکے تو انہیں کپڑے پہنانا، یہ نہ ہو سکے تو غلام آزاد کرنا۔ یہ تینوں آپشنل ہے، ان میں سے کوئی ایک، یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا انہیں کپڑے پہنا دو یا ایک غلام آزاد کر دو، یہ تینوں آپشن ہیں، ان میں سے کوئی ایک۔ لیکن ان تینوں میں سے کوئی ایک نہ کر سکو تو پھر آخری کے 3 روزے۔ ہم پہلے ہی کہہ دیتے ہیں بھائی 3 روزے رکھ لیں گے، تو وہ پہلا نہیں ہے، یہ آخری آپشن۔ ایک نیت ہے ایک قسم ہے، ہاں
تو نیت بندہ کر لے پوری نہ کر سکے تو اس کے لیے بھی یہی ہے؟ نیت کا کیا مطلب ہے؟ مطلب دل میں نیت کر لی کہ یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ کروں. وہ تو نظر ہوگی، وہ نظر ہے، وہ نظر پوری کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کا کفارہ ہے؟ نہیں، اس کا کفارہ نہیں، وہ پورا کرنا ہے، جو کچھ کہا ہے وہ کرنا. ذالک کفارۃ ایمانکم، تو یہ تمہاری قسموں کا کفارہ، اذا حلفتم، جب تم قسم کھا بیٹھو، واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح اللہ تمہیں واضح کر کے بتاتا ہے اپنی آیات، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور انصاب یعنی تھان جہاں پر یہ نظر و نیاز پیش کی جاتی ہے، والازلام اور پانسے اور تیر اور فال، رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے شیطان کی. فاجتنبوہ، پس اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم نجات پاؤ. یہ وہ آخری حکم ہے شراب کی حرمت کا. خمر انگور کی شراب کو کہتے ہیں، لیکن اس کو پھیلا دیا ہے پھر سنت نے ہر قسم کی جو مسکر چیز ہے، جو نشہ طاری کر دیتی ہے دل اور دماغ پر، وہ ساری کی ساری حرام ہے اس آیت کی روح سے، اور جوا حرام ہے اس آیت کی روح سے، اور غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز حرام ہے، اور ہر قسم کی فالگیری اور یہ لاٹری اور پانسے اور یہ ساری چیزیں یہ حرام ہیں. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بیج ڈال دے دشمنی کے اور غصے کے اور جھگڑوں کے، شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ، سب سے زیادہ جھگڑے کہاں ہوتے ہیں؟ شراب خانوں پہ ہوتے ہیں نا، جوئے کے اڈوں پہ ہوتے ہیں، قتل مقاتلے ہو جاتے ہیں. اچھا، اور یہ ایسی لت ہے، یہ خاص طور پر جوئے کی لت ایسی ہے کہ انسان اس میں پھر اپنے گھر ہار جاتا ہے، اپنی قیمتی سے قیمتی چیزیں بھی ہار جاتا ہے، اور پھر اس کو اپنے حواس پر قابو نہیں رہتا. اور یہ تمہیں روکتی ہیں اللہ کے ذکر سے، اس کے وعن الصلاۃ، اور نماز سے. فہل انتم منتہون، تو کیا تم باز آ جاؤ گے؟ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے جن جن کے گھروں میں شراب کے مٹکے پڑے ہوئے تھے وہیں توڑ دیے اور گھروں سے نکل آئے. قرآن نے بات اس طرح کی نا، فہل انتم منتہون، کیا تم باز آ جاؤ گے؟ تو انہوں نے مدینہ کے اندر شور و غوغا ہو گیا، انتہینا ربنا انتہینا ربنا انتہینا ربنا، اے اللہ ہم باز آ گئے، اے اللہ ہم باز آ گئے، معاف کر دے. ایک حکم سے پورا معاشرہ وہ بدل گیا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا. وَاحْذَرُوا، اور بچتے رہو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو خوب جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، تو ہمارے رسول کا کام تو کھول کر پہنچا دینا ہے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والوں پر کوئی حرج نہیں ہے اور نیک کام کرنے والوں پر کوئی حرج نہیں ہے. جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا، جو کچھ وہ کھا پی چکے اس سے پہلے. ظاہر معاشرہ ایسا تھا، کئی لوگوں نے شرابیں پی ہوں گی تو کہا اس چکر میں نہ پڑو کہ تم نے زندگی میں کتنی شراب پی ہے، بس آج باز آ گئے ہو اور توبہ کر لیے تو پچھلا تم سے کچھ پوچھ گچھ نہیں ہوگی، وہ معاف ہو گیا. جب تک کہ تم تقوی کی روش پر قائم رہو گے اور ایمان لاؤ گے، وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل کرو گے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر تقوی کی روش پر اختیار کرو. یعنی اب تمہاری ساری زندگی نیکی پر نیکی اور تقوی پر تقوی سے گزرے گی. ثم اتقوا واحسنوا، پھر تقوی اختیار کرو گے، پھر نیکی کرو گے. واللہ یحب المحسنین، تو اللہ ایسے نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن کا قانون ہے کہ جب نیکیاں انسان کرتا ہے تو اس نیکیوں سے گناہ دھلتے جاتے ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ. اے ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں ہوگے نا تو میں تمہیں آزماؤں گا شکار تمہارے سامنے لا کر، جو پہنچ میں ہوگا تمہاری ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کے، تاکہ دیکھا جائے کہ کون اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے. شکار سامنے ہوگا، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوگا، تم نیزہ مارو گے مر جائے گا،
لیکن اس وقت تم نے اپنے آپ کو روک لیا تو اس کا مطلب ہے تم اللہ سے ڈرتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں سامنے سامنے آزماتا ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہماری آزمائش کے لیے آتی ہیں کہ ہم اس پر کیسے ری ایکٹ کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس کی طرف ہاتھ بڑھا لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، اور اگر بچ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس آزمائش میں پورے ہوتے ہیں۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جس نے زیادتی کی اس کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو، اور شکار نہ کرو جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، اور جس نے احرام کی حالت میں شکار کیا تو اس کا بدلہ پھر اسی جیسا ایک جانور ہے جو تم نے قتل کیا۔ حدیم بالغ القعبہ، جسے کعبہ میں جا کر قربان کیا جائے گا، او کفارۃ طعام مساکین یحکم به ذو عدل منکم، اچھا اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ تمہارے میں سے 2 عادل لوگ کریں گے کہ تم نے اگر ہرن کو شکار کیا ہے تو اس جیسا ہرن دوسرا کون سا ہوگا، یا بکری ہوگی یا بکرا ہوگا یا بھیڑ ہوگی جسے وہاں پر قربانی دینی ہوگی، یا پھر تمہیں مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا جو ہے وہ او عدل ذلك صیاما، یا اس کے برابر روزے رکھنے ہیں، تو اس کا فیصلہ پھر وہاں کے علماء کریں گے۔ لیذوق وبال امرہ، تاکہ چکھے وہ اپنے اس عمل کو، ظاہر اس نے غلطی کی ہے تو اس کا اسے کچھ احساس ہونا چاہیے۔ عفا اللہ عما سلف، جو پہلے گزر چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ ومن عاد، اور جو پھرے گا دوبارہ ایسی کوئی حرکت کرے گا، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ وحل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم، ہاں سفر حج کے دوران احرام کی حالت میں سمندری شکار تمہارے لیے جائز ہے، وہ تمہارے لیے بھی ہے اور سب مسافروں کے لیے۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، لیکن جو زمینی شکار ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ بیت الحرام، اللہ نے کعبہ کو حرمت والی جگہ بنایا، قیاما للناس، لوگوں کے قیام کی جگہ، والشہر الحرام، اور اللہ نے بزرگی والے مہینوں کو بھی حرام ٹھہرایا، والہدی، اور قربانی کو بھی، والقلائد، اور نظر والے جانوروں کو بھی، ذالک لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اعلموا، اچھی طرح جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ سخت بدلہ لینے والا ہے، وان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کی ذمہ داری سوائے پہنچانے کی اور نہیں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو۔ قل لا يستوي الخبیث والطیب، کہہ دیجئے خبیث اور ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ تمہیں خبیث کی کثرت پسند ہو، یعنی تمہیں خبیث وافر مقدار میں مل رہا ہو اور تمہیں پسند ہو، تب بھی وہ طیب جو تھوڑا ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہاری نجات ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، زیادہ سوال نہ کیا کرو ان چیزوں کے بارے میں اگر تم پر کھول دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنِ، اور اگر تم زیادہ پوچھو اس وقت جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہو، تبد لکم، تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ عفا اللہ عنہا، اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور حلم اور تدبر والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کے احکامات بیان کیے تو ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ، ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد فرمایا وہ شخص کہاں ہے جس نے حج کے بارے میں پوچھا؟ اس نے کہا میں ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر اس وقت میں کہہ دیتا کہ ہاں تو تم پر ہر سال فرض ہو جاتا حج اور پھر تم مشکل میں پڑ جاتے۔
تو اس لیے بار بار سوال نہ کیا کرو، اور جو بات جتنی بتائی گئی ہے اسی کو، جس کو کہتے ہیں نا ہمارے ہاں تھوڑے کو بہت سمجھو، زیادہ چکر میں پڑو گے تو پھر خود ہی مشکل میں پڑ جاؤ۔ یہ اس وقت تھا نا، اب تو نہیں۔ ہاں نہیں، قد سألها قوم من قبلكم، پوچھا تم سے پہلے قوموں نے تم سے پہلے، ثم اصبحوا بها کافرین، اور پھر خود ہی اس کا انکار کرنے لگے۔ ما جعل الله من بحيرة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ اور اللہ نے نہ بحیرہ بنایا ہے، اس کے لیے کوئی سند ہے، اور نہ ہی صائبہ کے لیے، نہ ہی وسیلہ کے لیے، اور نہ ہی حام کے لیے۔ اب نجم صاحب پوچھیں گے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، تو میں بتا دیتا ہوں۔ کم علم پوچھتے ہیں کیا کریں؟ نہیں ٹھیک ہے، یہ کیوریسٹی جس کی ہوتی ہے نا، تجسس، وہ پوچھتا ہے، تو یہ کوئی بری بات نہیں۔ بحیرہ کہتے تھے اس اونٹنی کو جو مسلسل 5 بچے جنتی تھی اور آخری بچہ اس کا نر ہوتا تھا، تو اس کو وہ آزاد کر دیتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے۔ صائبہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو وہ منت کے لیے خاص کر لیتے ہیں، کوئی منت مانتے تھے، بیٹا ہوگا یا شادی ہو جائے گی یا یہ کام ہو جائے گا تو یہ میری اونٹنی منت ہے، تو اسے صائبہ کہتے تھے۔ وسیلہ کہتے تھے کہ اگر بکری کا پہلا بچہ نر ہو تو اسے وسیلہ کہتے تھے۔ حام اس اونٹ کو کہتے تھے جس کے مسلسل 10 بچے پیدا ہو جائیں، یا اس کا پوتا، یعنی اونٹ کا جو بیٹا ہے، اس کا جو بیٹا وہ سواری کے قابل ہو جائے تو اس کو بھی آزاد کر دیتے تھے۔ تو یہ انہوں نے اپنے لیے خرافات بنائی ہوئی تھی مشرکین مکہ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ، تو اللہ نے نہ بحیرہ کے لیے کوئی سند اتاری ہے، نہ صائبہ کے لیے، نہ وسیلہ کے لیے، نہ حام کے لیے۔ ولیکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، تو یہ لوگ جو کافر ہیں وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ واکثرهم لا یعقلون، اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اس بات کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، قالوا حسبنا اللہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، تو کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے آباء و اجداد کا قول کافی ہے۔ اولو کان آباؤہم لا يعلمون شیئا ولا يهتدون، تو کیا اگر ان کے آباء و اجداد علم نہ رکھتے ہوں اور ہدایت پر نہ ہوں تب بھی یہ اسی کے پیچھے چلیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی جان کی فکر کرو، تم پر اپنی جان کا بوجھ ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں کسی کا جو بگڑ جانا ہے تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا اگر تم خود ہدایت کرو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، تو وہ تم پر واضح کر دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم، اے ایمان والو تمہارے درمیان تم پر لازم ہے کہ تم گواہ مقرر کرو اپنے درمیان۔ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کا موت کا وقت آ جائے، حین الوصیہ، کہ وہ وصیت کر رہا ہو، یعنی جب وہ وصیت کر رہا ہو تو وہ وصیت گواہوں کی موجودگی میں کرے۔ اثنان ذوا عدل منکم، اور وہ گواہ 2 معتبر لوگ ہونے چاہیے تمہارے درمیان، عدل کے ساتھ، عدل والے۔ او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض، یا غیر مسلموں سے میں سے ہونے چاہیے اگر تم سفر کر رہے ہو۔ اس سے اصول یہ ملا کہ مسلمانوں کے معاملے میں گواہی کا پہلا حق وہ مسلمانوں کا ہی ہے، تو مسلمانوں کو اپنے معاملات میں مسلمانوں ہی کو گواہ بنانا چاہیے۔ ہاں اگر کہیں مسلمان دستیاب نہ ہو تو پھر ان کی جگہ غیر مسلموں کی گواہی چل سکتی ہے، یہاں پر یہ بات ہے۔ فَأَصَابَكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ، جب تمہیں مصیبت آ جائے موت کی، تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ، پھر تم ان گواہوں کو روک لو نماز کے بعد، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ، اور اگر تم پھر شک میں پڑو تو وہ قسم کھائیں، لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ثمنا، کہ ہم وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، کہ ہم کوئی تھوڑے مول کے بدلے اپنی گواہی نہیں بیچیں گے چاہے ہمارے قرابت دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور نہ ہی ہم گواہی کو چھپائیں گے، إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ، اگر ایسا کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ یعنی وہ جو 2 گواہ ہیں جن کے سامنے میت نے وصیت کی ہے، وہ پھر مسجد میں نماز کے بعد لوگوں کے سامنے گواہی دیں کہ یہ جو مرنے والے نے یہ وصیت کی تھی اور ہم جھوٹ نہیں بول رہے اور ہم کسی کے ساتھ نہیں دے رہے۔
فإن عثر على أنه مستحق، لیکن اگر پھر وہ لوگ جو زیادہ حقدار ہیں اور ان کی وصیت ان کا حق مارا گیا ہے وہ کھڑے ہو جائیں، فآخران یقومان مقامہما من الذین استحق علیہم الاولیان، اب ایک میت نے وصیت کر دی، وصیت کے لیے 2 گواہ مقرر کر دیے، ان 2 گواہوں نے ایک ایسی بات پہنچائی جس سے کسی کا حق مارا جا رہا ہے، تو وہ کھڑے ہو جائیں اور وہ کہیں کہ ہم زیادہ سچی بات کر رہے ہیں، لَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، اور ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ بہتر ہے، إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر ہم جھوٹ بولیں تو ہم ظلم پر ہوں گے، تو پھر جو ہے ان کی بات مانی جائے گی۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا، یہ زیادہ بہتر ہے کہ جو شہادت ہے، جو گواہی ہے، وہ ٹھیک طریقے سے پہنچے، او يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور لوگ ڈریں گے کہ پھر ان کی جو شہادت ہے اس پہ کاؤنٹر کوئی ورژن آ جائے گا اور لوگ انہیں جھوٹا ثابت کر دیں گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرو، وَاسْمَعُوا، اور خوب اچھی طرح سن لو، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو پسند نہیں کرتا۔ یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ تعالیٰ جس دن جمع کرے گا رسولوں کو، فیقول ماذا اجبتم، اور ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تمہاری قوموں کی طرف سے، قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے کہ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں، انک انت علام الغیوب، بے شک غیب کی خبروں کو جاننے والا تو ہے، ہم تو ان کے درمیان سے نکل آئے تھے۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہے گا اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے، اذکر نعمتی علیک، میرے وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی، وعلی والدتک، اور تیری والدہ پر کی، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تیری مدد کی روح القدس سے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور تو کلام کرتا تھا لوگوں سے پنگھوڑے میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اندھیڑ عمر میں بھی، اذ علمتک الکتاب، جب میں نے تمہیں کتاب سکھائی، والحکمہ، اور حکمت، والتوراۃ والانجیل، اور تجھے تورات اور انجیل کی تعلیم دی، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيَّةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور جب تو بناتا تھا گارے سے پرندے کی مثال اور وہ ہو جاتی تھی، فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِي، اور پھر وہ پرندہ اڑنے شروع ہو جاتا تھا جب تو اس میں روح پھونکتا تھا میرے حکم سے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تو مادرزاد اندھے کو اور کوڑی کو ٹھیک کرتا تھا میرے حکم سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور تو مردوں کو نکالتا تھا میرے حکم سے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کا ہاتھ روک دیا تجھ سے، یعنی تجھے بچا لیا، إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب تو ان کے پاس آیا واضح نشانیوں کے ساتھ، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ سری جادو کے ساتھ آیا ہے، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِينَ، اور جب میں نے تیرے ساتھیوں کو اشارہ کیا، أَنْ آمِنُوا بِي، کہ مجھ پر ایمان لاؤ، وَبِرَسُولِي، اور میرے رسول پر، قالوا آمنا، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور تو گواہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب کہا تیرے ماننے والوں نے کہ اے عیسیٰ مریم، هل يستطيع ربك، کیا تیرا بس چلتا ہے، تیری استطاعت ہے تیرے رب کی، ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہ وہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتارے، قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين، تو کہا عیسیٰ ابن مریم نے کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومنین ہو، قالوا نريد ان ناكل منها، تو انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ تو نے ہم سے سچ کہا، ونكون عليها من الشاہدین، اور ہم اس پر گواہ ہوں، قال عیسیٰ، تو کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء، اے اللہ نازل کر ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان، تکون لنا عیدا، جو ہمارے لیے خوشی کا باعث بنے، لأولنا وآخرنا، ہمارے پہلوں اور ہمارے بعد کے والوں کے لیے، وآیۃ منک، اور تیری طرف سے معجزہ، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں رزق دے اور تو ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ قوم نے کہا ہمارے کھانے پینے کا انتظام سرکاری ہو جائے، اللہ کی طرف سے ہمیں 2-3 ٹائم کھانا پینا ملنا شروع ہو جائے، پھر ہمیں اور کیا وہ ہے مسئلہ ہے، ہم تیرے ساتھ چلتے پھرتے رہیں گے، تبلیغ بھی کرتے رہیں گے اور عبادت بھی کرتے رہیں گے اور مطمئن بھی رہیں گے، اور نہ کوئی لڑائی نہ جھگڑا نہ فساد، سارا فساد ہی پیٹ کا ہے۔ یعنی بڑے سیانے لوگ تھے۔ اللہ فرماتا ہے
قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے فرمایا میں ضرور نازل کروں گا یہ قرآن تم پر، فمن کفر بعد منکم، لیکن اس کے بعد تم میں سے کسی نے انکار کیا یا کفر کیا، فإنی أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمین، پھر میں انہیں ایسی سزا دوں گا جو میں نے دنیا میں کسی کو نہیں دی ہے۔ تو اب اس کے بعد قرآن خاموش، کیا وہ قرآن اترا یا نہیں اترا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ قوم واپس آ گئی کہ بس ٹھیک ہے اللہ ہم خود ہی کمال کھا لیں گے، تیرے عذاب کو نہیں برداشت کر سکتے، یا وہ ڈٹے رہے اس پر قرآن خاموش۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، جب کہا اللہ تعالیٰ نے، یاد کرو جب کہے گا اللہ تعالیٰ اے عیسیٰ ابن مریم، انت قلت للناس، کیا تو نے کہا لوگوں کے لیے، اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ الہ مانو؟ قال سبحانک، تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں کیسے ایسی بات کر سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں پہنچتا، ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تیرے علم میں ہوتی، تعلم ما نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو میرے نفس کی بات کو جان سکتا ہے، میں تیرے اندر کی بات نہیں جان سکتا، انک انت علام الغیوب، بے شک تو غیبوں کا جاننے والا۔ ما قلت لهم، میں نے جو انہیں کہا، الا ما امرتنی به، جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی بندگی کرو، ربی، جو میرا رب ہے، وربکم، تمہارا رب ہے، وکنت علیہم شہیدا، اور جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا، ما دمت فیہم، جب تک رہا، فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو پھر تو ہی ان پر نگران تھا، پھر جو انہوں نے حرکتیں کی وہ تیرے علم میں، میرے علم میں نہیں۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انبیاء عالم ارواح میں بے شک زندگی کی ایک کیفیت میں ہے، لیکن ان کے پیچھے کیا ہو رہا ہے انہیں صرف اسی کا علم ہے جو اللہ انہیں بتائے، ورنہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں نا کہ ہاں مجھے پتہ ہے میرے بعد انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں پتہ انہوں نے میرے بعد کیا حرکتیں کی، وہ تجھے ہی پتہ ہے۔ اس لیے وہاں ان کو یہ اطلاعات جو اللہ پہنچانا چاہے گا اللہ پہنچا دے گا، اور جو اللہ نہیں پہنچائے گا تو وہ بے خبر رہیں گے۔ اب آگے دیکھیے نبی کا اپنی قوم کے لیے اب سری اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ انہوں نے شرک کیا ہے، اس کے باوجود نبی ہے نا اور اپنی قوم سے محبت ہے، اپنی امت سے، تو کیا کہتے ہیں، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں معاف کرنا چاہے تو تو زبردست ہے اور حکمت والا ہے، یعنی معافی کا وہ جو آپشن ہے بند نہیں کر رہے اللہ کے سامنے، اور اس لیے کہ وہ ان کی غیر قوم۔ قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج کے دن سچ بولنے والوں کو ان کے سچ کا فائدہ دے گا، لہم جنات تجری من، یعنی تو نے سچ کہا، تیرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ انہوں نے خود تحریف کی تھی۔ لہم جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، وما فیہن، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوتی ہے۔ سورہ انعام جو ہے یہ مکی صورت ہے، یعنی جو ہم نے شروع میں قرآن کا نظم بیان کیا تھا، تو قرآن کے نظم میں ہم نے کہا تھا کہ 7 گروپ ہیں، اور ہر گروپ کی ابتدا صورتوں کی وہ مکی صورت سے شروع ہوتی ہے اور مدنی صورتوں پر ختم ہوتی ہے، اس لحاظ سے پہلا گروپ ختم ہو گیا، اور یہ شریعت کا گروپ تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ شرعی احکام ہے اور مدنی صورتیں بڑی واضح۔ اب دوسرا گروپ شروع ہو رہا ہے، یہ سورہ انعام سے ہے، اس میں 2 صورتیں مکی ہیں، انعام اور اعراف، اور 2 صورتیں مدنی ہیں، انفال اور توبہ، اور اس سے ایک گروپ بنتا ہے۔ یہ گروپ ہے اتمام حجت کا، اس میں مشرکین مکہ کو ٹھیٹھ معنوں میں، صحیح معنوں میں عقیدہ بتایا گیا ہے،
توحید کا، رسالت کا، اور پھر عملاً جو لوگ مان گئے وہ مسلمان ہو گئے، جو نہیں مانے ان سے جہاد کر کے اس معاملے میں معاملہ چکا دیا گیا. تو یہ گروپ جو ہے اتمام حجت کا ہے. یہ چونکہ سورہ انعام مکی صورت ہے تو یہاں پر میں مختصر سے یہ بھی بتا دوں کہ مکہ کے 13 سال میں جو قرآن پاک نازل ہوا ہے وہ بنیادی طور پر 4 ادوار پر مشتمل ہے. پہلا دور تو خفیہ دعوت کا ہے. یہ جو نبوت کے پہلے، دوسرے اور تیسرے پہلے 3 سال ہیں یہ خفیہ دعوت کے. اس میں ابتدائی نوعیت کی صورتیں نازل ہوئی ہیں اور ان میں بنیادی طور پر آخرت کے حوالے سے اور توحید اور اس کے حوالے سے بات. دوسرا دور ہے ہجرت حبشہ تک، یعنی جب اعلانیہ دعوت شروع ہوئی اور وہاں سے ہجرت حبشہ تک کے 2 سال کا دور. اس میں جب مسلمانوں کی دعوت مشرکین تک پہنچی ہے تو ان کا جو پہلا ریئیکشن تھا وہ استہزاء کا تھا، وہ مذاق اڑانے کا تھا، اور وہ انہوں نے ہلکا ہلکا مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور ان سے بحث اور مجادلہ شروع کر دیا. اس دور میں سورہ شعراء اور سورہ نحل اور اس قسم کی صورتیں نازل ہوئیں. تیسرا دور ہے ہجرت حبشہ سے لے کر اور 7 نبوی تک، یہ جو بلکہ 10 نبوی تک 5 سال کا دور. یہ شدید ظلم اور ستم کا دور ہے. اس میں مسلمانوں کو ہجرت پر بھی مجبور کیا گیا حبشہ کی طرف، اور اس میں مسلمانوں کو مکہ کے اندر ایک عذاب کی کیفیت تھی اور ایک بھٹی کی کیفیت تھی آزمائش کی. اور وہ قرآن کی ان صورتوں میں سورہ طٰہٰ ہے اور یہ سورہ انعام ہے اور اس طرح کی صورتیں ہیں تو اس میں بالکل واضح طور پر نظر آتی ہے کہ پیچھے مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے. چوتھا دور ہے وہ 10 نبوی سے لے کر 13 نبوی تک جو آخری 3 سال ہیں. اس میں مسلمانوں کو اشارے دیے جا رہے ہیں کہ بس تم نے مکہ سے نکلنا ہے، مدینہ میں جانا ہے، ایک نئی ریاست قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور تائید و نصرت آئے گی، اور اسی میں جنات کے ایمان لانے کے واقعے اور طائف اور یہ ساری موجود ہیں. تو یہ وہ صورت ہے سورہ انعام جو کہ مکہ کے تقریباً تیسرے دور میں نازل ہوئی ہے، یعنی ہجرت حبشہ سے لے کر اور 10 نبوی. اور اس کے پیچھے اس کی بیک گراؤنڈ پر ایک شدید کشمکش وہ ہمیں نظر آتی ہے. فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، پاک ہے اللہ کی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو. وجعل الظلمات والنور، اور اس نے اندھیرے کو بھی بنایا اور اجالے کو بھی. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، تو وہ لوگ جو کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کے ہمسر بناتے ہیں، لوگوں کو اللہ کا ہمسر بناتے ہیں. هو الذی خلقکم من طین، وہ جس نے تمہیں مٹی سے بنایا. ثم قضى اجلا، پھر تمہارے لیے ایک موت کا وقت مقرر کر دیا. واجل مسمى عنده، اور پھر ایک اور وقت بھی مقرر کیا اس کے ہاں، یعنی قیامت کا. ثم انتم تمترون، تو پھر تم شک میں پڑے ہوئے. یعنی 2 وقت اللہ نے مقرر کیے، ایک تمہاری انفرادی موت ہر ایک کے لیے، اور ایک اس پورے سسٹم کی موت یعنی قیامت. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ تمہارا چھپا ہوا بھی جانتا ہے اور تمہارا سامنے والا چیز بھی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو کچھ تم کماتے ہو وہ جانتا ہے، دیکھتا ہے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور جب بھی کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے ان کے رب کی طرف سے تو یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، تغافل کرتے ہیں. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، حق ان کے پاس پہنچ گیا یہ اس سے اس کو جھٹلاتے ہیں. فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان قریب ان کے پاس حقیقت آئے گی ان لوگوں کی جو کہ ہنستے تھے. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ، تو کیا یہ دیکھتے نہیں کتنے ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا. قرن ویسے تو صدی کو کہتے ہیں، زمانے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں قرن سے مراد قوم ہے. کہ کیا دیکھا نہیں انہوں نے بہت ساری قوموں کو، امتوں کو جن کو ہم نے بادشاہتیں دیں، انہیں جمایا اس زمین پر جیسے کہ ہم نے کسی کو بھی وہ تمکن نہیں دیا تھا. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور آسمان ان پر بارشیں برساتا تھا. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، اور ان کے لیے باغات اگائے ہم نے اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ہم نے ہلاک کیا انہیں ان کے گناہوں کے سبب. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد اور دوسری قوموں کو اٹھا دیا. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ،
اور اگر ہم آپ کی طرف ایک کتاب اتارتے کاغذ پہ لکھی ہوئی جسے چھو کر دیکھتے اپنے ہاتھوں سے لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، تب بھی یہ کفار کہتے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور کہتے ہیں کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، تو اگر ہم فرشتہ اتاریں گے تو معاملہ چکا دیں گے، پھر مہلت کہاں سے آ گئی؟ فرشتہ تو بالکل آخری موقع پر اترتا ہے، اس کے بعد پھر مہلت نہیں ملتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور اگر ہم فرشتہ اتاریں گے تو اسے انسانی شکل میں اتاریں گے نا۔ فرشتے کوئی وہ تو تمہارے ارد گرد ابھی موجود ہیں، تمہیں نظر آ رہے ہیں، تمہیں تو نظر تب آئیں گے جب وہ انسانی شکل میں ہوں گے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو یہ پھر اسی شک میں پڑ جائیں گے جس میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ تو کہے گا میں فرشتہ ہوں، یہ کہیں گے نہیں تم تو انسان ہو۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، اور آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، بس گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہنسی مذاق کی تھی، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس پر کہ وہ ہنسی مذاق، یعنی یہ پہلا حربہ ہی ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ دعوت حق کو ہنسی اور مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو، ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ قُلْ لِمَن مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے جو کچھ آسمان اور زمین میں کس کا ہے، قُلْ لِلَّهِ، کہہ دیجئے اللہ کا ہے، كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، قیامت کے دن وہ تمہیں جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے، وہ رسول بھیجتا ہے، تمہیں برے انجام سے بچا رہا ہے، تمہیں جہنم سے بچا رہا ہے۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جن لوگوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال دیا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ سکون اور قرار پاتا ہے رات میں اور دن میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا۔ یہ سورہ انعام جو ہے توحید کی صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ دلائل دے رہا ہے توحید پر۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا دوست بناؤں۔ فاطر السماوات والارض، فاطر کہتے ہیں ایسی ذات کو جو بغیر کسی نقشے کے کوئی چیز بنا دے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کائنات سے پہلے اس کے لیے کوئی نقشہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ آج تو آپ کوئی عمارت بنائے نا تو پورا آرکیٹیکٹ بٹھاتے ہیں، وہ اس کی ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل پہلے ڈیسائیڈ کرتا ہے، پھر ایک ایک اینٹ رکھتا ہے۔ اللہ فاطر ہے، اللہ کو کسی نقشے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم ہے کہ میں سب سے پہلے فرما بردار بن جاؤں اور ہرگز نہ بنوں شرک کرنے والوں میں سے۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو ڈرتا ہوں اپنے رب سے اس بڑے دن کے عذاب سے۔ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، اس دن اس عذاب سے جو بچا لیا گیا اس پر در حقیقت رحم کر دیا گیا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور انہیں اگر کوئی چھوئے گی برائی تو اس کو ہٹانے والی اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو پہنچائے کوئی بھلائی تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ کو کوئی برائی پہنچے گی تو اسے ہٹانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، آپ کو کوئی بھلائی بھی پہنچے گی تو اللہ کی طرف سے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ زور اور زبردست ہے اپنے بندوں پر، زور آور ہے اور زبردست ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور حکمت والا ہے اور باخبر ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، پوچھو ان سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ کس کی شہادت بڑی ہے۔ قول اللہ، کہہ دیجئے اللہ کی شہادت بڑی ہے۔ شہید بینی و بینکم، جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور میری طرف یہ قرآن نازل کیا گیا ہے۔ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں بھی ڈراؤں اور جس تک یہ پہنچے اس تک یہ ڈراوا جائے۔ أَإِنَّكُمْ
کیا تم لتشہدون گواہی دیتے ہو ان مع اللہ آلہۃ اخری کہ اللہ کے علاوہ کوئی وہ ہے معبود ہیں؟ قل لا اشہد کہہ دیجیے میں تو گواہی نہیں دیتا، قل انما هو الہ واحد اس کے علاوہ کوئی یعنی وہ ایک اکیلا ہی الہ ہے، واحد ہے، واننی بریء مما تشرکون اور میں برات کرتا ہوں، بیزاری کرتا ہوں اس شرک سے جو تم کرتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پہچانتے ہیں اس کو جس طرح پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈال دی اپنی جانوں کو، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے۔ انہ لا یفلح الظالمون بے شک وہ بھلائی نصیب نہیں کرے گا اور کامیاب نہیں کرے گا، جو کہ ظلم کرنے والے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا پھر ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا انہیں کہیں گے أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ کہاں ہیں تمہارے وہ شریک الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ جن کے بارے میں تم بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ میرا معبود تو یہ کرے گا، میرا معبود تو یہ کرے گا، میرا جو شفاعت کرنے والا ہے وہ یہ کرے۔ یہ شفاعت کا عقیدہ بھی یہی ہے نا کہ مجھے فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، فلاں پیر بچا لے گا، فلاں بڑا مولوی بچا لے گا۔ تو اللہ پوچھے گا قیامت کے کدھر ہیں وہ لوگ؟ وہ خود بھاگ دوڑ رہے ہوں گے، اب انہیں اپنی فکر ہوگی۔ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين پھر ان کے پاس کوئی فریب نہیں رہے گا اور یہی کہیں گے کہ اللہ ہم تو شرک کرنے والے نہیں ہیں۔ انظر کیف کذبوا علی انفسهم دیکھیے دیکھو کیسے جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ پر۔ وضل عنهم اور کھو گئی ہیں ان سے وما كانوا يفترون وہ ساری باتیں جو یہ دنیا میں بناتے تھے وہ ساری سندیں ان سے کھو گئی۔ ومنهم من يستمع إليك ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کان لگا کر سنتے ہیں آپ کی طرف۔ وجعلنا على قلوبهم أكنة لیکن ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے بوجھ ڈال دیا ہے۔ ان يفقهوا یہ سمجھ نہیں سکتے۔ وفي آذانهم وقرا ان کے کانوں میں بھی بوجھ ہے۔ وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها یہ کسی نشانی کو دیکھ لیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين آپ کے پاس آئیں گے تو آپ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیں گے اور کہیں گے یہ تو پرانی گھسی پیٹی کہانیاں ہیں۔ اساطیر الاولین پرانے قصے کہانیاں ہیں۔ وهم ينهون عنه وينأون عنه اور یہ لوگ روکتے ہیں دوسروں کو اور خود بھی گریز کرتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اور یہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ آگ کے بالکل مقابل کھڑے ہوں گے۔ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبْ بِآيَاتِ رَبِّنَا تو کہیں گے کاش ہمیں دوبارہ لوٹایا جائے دنیا میں اور ہم نہیں جھٹلائیں گے اللہ کی آیات کو۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ہو جائیں گے ایمان والوں میں۔ اپنے سارے جو دیوی دیوتا ہیں، سارے جو جھوٹے خدا اور معبود ہیں ان کا انکار کر دیں گے آگ کے سامنے اور کہیں گے ہمیں دوبارہ لوٹایا جائے تو ہم مسلمان بن جائیں گے۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ان پر حقیقت کھل گئی جو اس سے پہلے ان سے چھپی ہوئی تھی۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر میں نے لوٹا دوں لَعَادُوا لِمَا نُهُوا تو یہ وہی حرکتیں کریں گے جن سے انہیں روکا گیا تھا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور یہ جھوٹ بولنے والے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ اور کہتے ہیں زندگی تو بس یہی زندگی ہے اور تو ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ فکر آخرت کی اور عقید آخرت کے منکر ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ اور کاش تم وہ منظر دیکھو کہ یہ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے۔ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ تو اللہ پوچھے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ تم تو کہتے تھے کون سا اللہ، کیڑی آخرت، وہ کیا کہتے ہیں آخرت کی کس ڈٹھی کیا کہتے ہیں وہ کہ آخرت کو کس نے دیکھا ہے؟ اللہ پوچھے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا کہیں گے اللہ تیری قسم بالکل سچ ہے۔ قال فذوقوا العذاب تو اللہ کہیں گا پس چکھو عذاب بما کنتم تکفرون اپنے کفر کے سبب۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء اللہ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ جانا کہ اللہ سے ملنا ہے۔
حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، یہاں تک کہ ان پر قیامت آ جائے گی اچانک. قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو کہیں گے اے افسوس کیسی کوتاہی کی ہم نے اس میں. وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور یہ اپنی گناہوں کا بوجھ اپنے پیٹھوں پر اٹھائیں گے. الا ساء ما یذرون، تو کیا ہی برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائیں گے. وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو، اور دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے. وللدار الآخرہ، اور آخرت کا گھر خیر للذین یتقون، بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحبان تقوی ہیں. افلا تعقلون، تو کیا یہ نہیں سمجھتے؟ جس طرح کفار کے لیے ان کی زندگی حسرت ہوگی، اہل ایمان اپنی زندگی کے ان واقعات کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے کہ دیکھو ہم تو قرآن پڑھ رہے تھے، ہم تو روزے رکھ رہے تھے، ہم تو عبادت کر رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ ہم ان کفار کے کہنے میں نہیں آئے اور ہم نے اپنی زندگی کو واقعی آخرت کی تیاری میں لگایا. قد نعلم انه ليحزنك الذين يقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ آپ غمگین ہو جاتے ہیں ان لوگوں کی باتوں سے. فانهم لا يكذبونك، تو یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے. ولكن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ ظالم لوگ اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، تو انہوں نے صبر کیا اس جھٹلانے پر. وَأُوذُوا، اور ان کو ایذائیں پہنچائی گئی. حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری نصرت آ پہنچی. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کے احکام کو کوئی بدل نہیں سکتا. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس آئی ہیں پرانے رسولوں کی کہانیاں، یعنی ان کے واقعات، ان کی خبریں. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، آپ دیکھیں اللہ کی بے نیازی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مسلسل کفار ان سے روزانہ بحث کرتے تھے اور اس سے آپ دل تنگ ہوتے تھے، آپ کی خواہش تھی ایمان لائیں، وہ روزانہ نیا کوئی بات کر دیتے تھے، کوئی نئی حجت لے آتے تھے، کوئی نیا کٹا کھول دیتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ نازل کر دے اور یہ ایمان لے آئیں. اللہ کو پتہ ہے ان کی نفسیات کا کہ ان کے پاس معجزائیں آئیں گے. ان سے پہلے بھی آتے رہے، جنہوں نے ایمان نہیں لانا انہوں نے نہیں لانا. اب اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے یہ کسک نکالنے کے لیے سخت بات کر رہا ہے. بظاہر بڑی سخت بات ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان کان کبر علیک اعراضهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پر گراں گزرتا ہے ان کا دین سے دور ہونا. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو اگر آپ کی استطاعت ہے نا، اگر آپ کر سکتے ہو تو زمین میں سرنگ کھود دو. او سلمًا فی السماء، یا آسمان تک سیڑھی لے جاؤ. فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ، اور لے آؤ ان کے لیے کوئی آیت کو، لے آؤ ان کے لیے نشانی. میں نے تو انہیں کوئی نشانی نہیں دکھانی، اور اگر آپ کی استطاعت ہے تو لے آؤ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ چاہتا ہے سارے مسلمان ہو جاتے، لیکن میں نے زور زبردستی انہیں مسلمان نہیں کرنا. اس قرآن کو ماننا ہے تو مانے، نہیں ماننا تو جائیں بھاڑ میں. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو اب نادانوں میں نہ شامل ہوں، ان کے لیے اپنی جان کو نہ گھلائیں. جو ایمان لائے گا اسی قرآن کو سن کر ایمان لائے گا، ورنہ نہیں لائے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ.